السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو الحمدللہ حدیث میں ہمارا دعا و سنت پورا ہو چکا ہے۔ اب ہم یہاں حفظ حدیث پڑھیں گے، یہاں سے حفظ حدیث چالو ہے۔ اس کا تعارف پڑھ لیتے ہیں۔ پہلے تعریف: حفظ حدیث حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی باتوں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیے ہوئے کاموں کو حدیث کہتے ہیں، اور حدیث کے یاد کرنے کو حفظ حدیث کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ ترغیبی بات: حدیث: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہترین کلام کتاب اللہ ہے، اور بہترین طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ بدترین کام نئی نئی باتیں یعنی بدعتیں ہیں، اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سارے انسانوں کو ہدایت کے لیے قرآن نازل فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو یہی قرآن پڑھ کر سناتے اور اس کی تشریح و تفسیر بیان کرتے۔ جو بات بھی بولتے بالکل حق اور سچ فرماتے، کیونکہ سب اللہ کی طرف سے ہوتی، اپنی خواہش اور جی سے کچھ نہ فرماتے۔ جو بات ارشاد فرماتے اس پر عمل بھی کر کے بتاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انہی باتوں اور کاموں کو حدیث کہا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار صحابہ آپ کی باتیں بہت ادب اور دھیان سے سنتے، اس کو یاد رکھتے، اس پر عمل کرتے اور دوسروں تک وہ باتیں پہنچاتے۔ اسی طرح صحابہ کے شاگردوں نے بھی کیا، صحابہ کے شاگردوں نے بھی ایسا ہی کیا۔ اسی طرح ہوتے ہوتے یہ علم کا خزانہ بالکل ہو بہو ہم تک پہنچا۔ اس لیے ہمیں یہ یقین کرنا چاہیے کہ ہم جو باتیں حدیث کے نام سے پڑھتے ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو بالکل اسی ادب اور احترام سے پڑھنا اور سننا چاہیے جیسے صحابہ پڑھتے اور سنتے تھے، اور اس میں بتائی ہوئی باتوں اور ہدایات پر عمل کرنا چاہیے، تاکہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق و اوصاف کے ساتھ آراستہ ہو جائیں اور آپ کی ناپسندیدہ چیزوں سے بچ جائیں۔ نیز حدیث پڑھ کر ہمیں دوسروں تک پہنچانا چاہیے، تاکہ ہم آپ کی دعا کے حقدار بن جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث سننے اور اس کو یاد کرنے اور دوسروں تک پہنچانے والے کو دعا دی ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اللہ پاک اس شخص کو تر و تازہ اور شاداب رکھے جس نے ہماری کوئی حدیث سنی پھر ہو بہو دوسروں تک پہنچا دی، کیونکہ بہت سے لوگ جن تک حدیث پہنچائی جاتی ہے وہ سننے والے سے زیادہ یاد رکھنے والے ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی دعا کی وجہ سے حدیث پڑھانے والے لوگوں کے چہرے دنیا ہی میں پر رونق ہو جاتے ہیں۔ ہمیں بھی حدیث پاک کا علم بہت ہی ادب کے ساتھ حاصل کرنا چاہیے، تاکہ ہمیں بھی اللہ تعالیٰ ان برکتوں اور رحمتوں سے نوازے جو اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھانے والوں کو ملتی ہے۔